اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، مدرسۃ المہدی کی کلاس نمبر 2 کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 5 امور پڑھے تھے۔ آج دیکھتے ہیں کتنے امور پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی 5 امور آج بھی پڑھیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہم سے غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہ کلاسز شروع کی گئی۔ مثلا پچھلے درس میں کلاس میں ہم نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو انڈیکیٹ کیا، بیان کیا، کریکٹ کیا، پھر ان کو اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ اطہار کے نام ہیں جو عموماً ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی، اصول دین، فروع دین کو بیان کیا۔ یہ بھی بیان کیا کہ ایک زمانے میں اصول دین 6 ہوتے تھے۔ مسلم میں آپ کو یاد ہوگا، شاہ جی آپ کو بھی یاد ہوگا، جو مولانا فرمان علی صاحب یا ہمارے ایک چچا تھے مولانا اقرار حسین صاحب قبلہ شاہ صاحب، انہوں نے ایک دینیات لکھی تھی۔ یا میرے ایک والد کے شاگرد ہمارے بڑے بھائی مرحوم مولانا نظر حسین صابر صاحب نے ایک دینیات لکھی تھی۔ یا میرے برادر بزرگ آیت اللہ حسن رضا غدیری نے بھی ایک دینیات لکھی۔ تو پہلی جو دینیات چھپیں ان میں، یا تحفۃ العوام بھی جو پہلے ہوتے تھے مولانا مفتی احمد علی وغیرہ والے، ان میں 6 تھے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی ہی میں، ہمارے یعنی جوانی ہی میں یوں کہہ لیجئے کہ 10 آ گئے۔ وہ بتا چکا ہوں پچھلے درس میں، پچھلی کلاس میں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا امر جو آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کی بابت پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، توحید فی الذات، توحید فی العبادات، توحید فی الافعال۔ ہمارے ہاں شیعہ اثنا عشریہ مسلک میں، مذہب محمد و آل محمد میں، امامیہ میں، نہ کوئی اللہ کے ساتھ ذات میں شریک ہے، نہ کوئی افعال میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ عبادات میں شریک ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل اٹل ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم پہلا امر جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت و افعال کی توحید و وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ صفات ثبوتیہ 8 ہیں اور صفات سلبیہ بھی 8 ہیں۔ بچپن سے آپ نے پڑھی ہے، مگر جیسا میں نے عرض کیا ہے، امریکہ کی زندگی میں لوگ اپنا نام تک بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ حیران ہوں گے، اس کو بالکل مذاق نہ سمجھیے گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے سوشل سیکیورٹی کے آفس میں، وہاں سے مجھے لوکل نمبر سے کال آئی کہ آپ کے ایک فرینڈ کھڑے ہیں، ان کو اپنا نام بھول گیا۔ تو میں نے کہا بات کرا دے تم۔ جب انہوں نے بات مجھ سے کی تو میں نے کہا ان کا یہ نام ہے، اب اندازہ لگائیے۔ اچھا، وہی دوست میرے بیچارے کئی مرتبہ رات کے 2-2:30 بجے گھر کی گلی بھول جاتے تھے۔ تو یہ امریکہ کی اسٹریسفل لائف میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کلاسز ہیں یہ ریمائنڈر کے طور پر ہم بیان کریں گے۔ مثلا اللہ صفات ثبوتیہ،
8 है। नंबर 1, अल्लाह कदीम है, हमेशा से है। ये नहीं कि उसकी कोई स्टार्टिंग पोजीशन या डेट या टाइम, वक्त शुरू का नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कदीम है। नंबर 2, कादिर है, यानी पावरफुल है, ताकतवर है। अल्लाह ताकतवर है, जिसको चाहे, जिसकी चाहे गर्दन दबोच दे, उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है, कदीर भी है, कादिर भी। तीसरी सिफत जो सुबूतिया की सिफत है, यानी ये वो सिफतें हैं जो अल्लाह में एग्जिस्ट करती हैं, अल्लाह में मौजूद हैं। कोई भी अल्लाह की तरह कदीम नहीं, कोई भी अल्लाह की तरह कादिर व कदीर नहीं। सबकी एक लिमिट है, अल्लाह की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, आलिम। लोग भी आलिम होते हैं, मगर वो ऐसा आलिम है जैसा कोई आलिम नहीं है, यानी वो हर शय को जानता है, हर शय को। हमारे ज़वात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम इल्म मा कान व मा यकून के मालिक हैं, मगर इनका इल्म कसबी है, वहबी है, अल्लाह की तरफ से वहब किया गया है। अल्लाह का इल्म ज़ाती है, हमारा इल्म कसबी है। देखिए, इल्म की 3 किस्में हो गई, ज़ाती वो अल्लाह का, वहबी मोहम्मद व आल मोहम्मद और मासूमीन का, फरिश्तों का, अंबिया का, कसबी हमारा अनपढ़ों का। हम बाकायदा कायदा पढ़ते हैं, यस्सरनल कुरान पढ़ते हैं, पहली जमात, 16वीं जमात, डॉक्टरेट, ये वो। उनके यहाँ ना उनको यस्सरनल कुरान पढ़ना है, ना कायदा पढ़ना है, ना उनका दुनिया में कोई उस्ताद होता है। गैर मासूम उनका उस्ताद भी नहीं होता, मासूम उस्ताद होता है तो वो भी हमारे दिखाने के लिए, वैसे तो वो वहाँ से पढ़ के आते। तीसरी सिफत अल्लाह की ये है कि वो आलिम है ज़ातन, और हर शय का उसको इल्म है। अल्लाह के इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, न कोई नबी, न इमाम, न वली, न मासूम, न गैर मासूम, न महफूज, न फर्शी, न अर्शी। ये हमारा शियों का अकीदा। हय्युन, हय है, अल्लाह जिंदा है। हमारे हुजूर भी, हमारा ईमान है कि जो मम्मात अला हुब्ब आल मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आल मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो भी जिंदा है। हुजूर भी जिंदा है, मौला अली भी जिंदा है, बीबी पाक भी जिंदा है, मगर वैसे जिंदा नहीं है कि जैसे आज हम कहें मौला अली अपने उसी बदन के साथ जिसके साथ जनाब ने फतेह खैबर की थी, वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, हमारे पास खाना खाएं, स्लीप ओवर करें, वो नहीं करेंगे। वो जिंदा हैं, वो सोएंगे नहीं इधर आकर नहीं वो सोएंगे, वो उधर ही है। जिंदा ज़रूर है, शहीद भी जिंदा है, मगर ऐसे नहीं जिंदा कि आप कब्र से उसको उठा कर ले आए अपने घर में या कब्र में दफन न करें। अल्लाह हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहेगा। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, हुजूर को कहा है, मगर अल्लाह कभी भी इस दुनिया से जाएगा नहीं, हमेशा के लिए। चौथी सिफत अल्लाह की हय है। 5वीं सिफत मुरीद है। मुरीद, मुरीद हमारे यहाँ मुरीद का माना और हमारे यहाँ पीर का मुरीद होता है ना, पीर और मुरीद। हमारे एक बुजुर्ग थे मुराद अली खान, है ना, मुराद अली खान। तो मैं उनसे कहता था कि भाई आप मुराद हैं, हम मुरीद हैं। मुरीद पीरों के मुरीद होते हैं। मुरीद का मतलब होता है इरादा करने वाला। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये मुरीद वो है कि वो जो इरादा फरमा दे वो शय हो जाती है, काम हो जाता है।
یعنی دیکھیے آج آپ یہ دوسری کلاس میں تشریف لائے، اگرچہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری قوم میں علم کی، تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے، حقیقت امر یہ، ہم زبردستی ان بیچاروں کو لگے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی جتنی ہمت ہے کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو اگر بہت ناقدری ہوئی تو پھر اس کو بند کر کے کسی اور شہر میں جا کے شروع کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی شہر میں ہی رہنا، کسی اور شہر میں جہاں پر زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوگی وہاں شروع کر دیں گے۔ پھر بھی جو تھوڑا بہت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر جبر کر کے، ظلم کر کے آ رہا ہوں، اپنی انکم بھی چھوڑ کے آ رہا ہوں، ہمارے بھائی بہنوں کو چاہیے تھا کہ یہاں لائنیں لگ جاتی ان کی، مگر یہ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے اور ان کی اللہ اصلاح فرمائے۔ خیر، تو اللہ مرید ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مرید ہے، یعنی جو چیز بھی دنیا میں جو امر، چیز، فعل دائر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، اللہ کے ارادے کے علاوہ نہیں ہوتا۔ بندہ امیر ہوتا ہے تو اللہ کے ارادے سے، غریب ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے، طول حیات پاتا ہے اللہ کے ارادے سے، غریب مسکین فقیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کھپ جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ہر شے کے لیے۔ اللہ اختیار ہے اس کو، ارادے کا مطلب یہ ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے، کہ کوئی تو ایسی طاقت بھی ہے جو علی جیسے اسٹرانگ مجاہد شجاع دہر کے ارادوں کو بھی توڑ دیتی ہے، اس کا ارادہ نہیں توڑ سکتا کوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ولایت عطا فرمائی ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جب یہ کسی کی سفارش کر دیں تو اللہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، اللہ اپنی قضاء و قدر کو چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا آپ نے کئی دفعہ سنا ہے ائمہ اطہار کے پاس لوگ آتے ہیں، چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری بیوی مر گئی، آپ نے کہا باہر جاؤ وہ تو زندہ ہے، وہ باہر گیا، کفن خرید کر لایا تھا، باہر گیا تو وہ تو زندہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس بھی امام نے فرمایا وہ بچہ زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، وہ زندہ ہی رہی، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ دراصل تو وہ مر گیا تھا، مگر مشیت الہی جن کے ہاتھ میں ہے، باذن الہی، جو ولایت تکوینی غیر مستقلہ کے حامل ہیں، مستقل کا تو وہ ہے، ہر چیز سپر طاقت وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، ایبسولوٹ پاور وہ ہے، آل مائٹی وہ ہے۔ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ مرید ہے، یعنی ارادہ، اس کے ارادے کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا، بارش کا قطرہ بھی آ نہیں سکتا، زلزلہ آ نہیں سکتا۔ وہ مرید ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ پاورفل ہے، اختیار ہے اس کو، وہ مجبور نہیں ہے، کسی کا مجبور نہیں ہے وہ، کہ کوئی اس کو ڈکٹیٹ کر لے گا کہ اے خدا تو یہ کر نعوذ باللہ اور تو یہ نہ کر، ایسے بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ چار ہو گئے، قدیم، قادر، عالم، حی، اور پانچواں مرید، ٹھیک ہو گئے۔ چھٹا مدرک، مدرک کا مطلب ادراک کرنے والا، اللہ ادراک کی پاور رکھتا ہے، اللہ کے پاس ادراک کی پاور ہے، یعنی وہ درک کر سکتا ہے۔ ثم یدرکہ الموت ہے نا، موت آ لے گی، وہ آ سکتا ہے، پا سکتا ہے، ادراک فرما سکتا ہے، اس کے دائرہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ ہے مدرک کا معنی۔ اللہ مدرک ہے، وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے، وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، وہ بدن نہیں رکھتا مگر محسوس کرتا ہے،
وہ زبان نہیں رکھتا مگر بولتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو اللہ مدرک ہے، ہر چیز کے ظاہر و باطن کا ادراک رکھتا ہے، دریافت کر سکتا ہے. نمبر 7 متکلم. اللہ متکلم ہے، وہی جو عرض کیا پہلے، بول سکتا ہے. چاہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر چوٹی سے بولے، چاہے تو درخت سے بول پڑے، چاہے تو دریا کی روانی سے بول پڑے، چاہے تو بجلی کڑکے اور وہ بول پڑے، اس کی مرضی ہے. چاہے تو مولا علی کے لہجے میں شب معراج میں بول پڑے. وہ متکلم ہے، گونگا نہیں ہے. اللہ کوئی گونگا وجود نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا ہے. مثلا متکلم ہے، بغیر زبان کے متکلم ہے. جس شے سے چاہے وہ کلام کو پیدا کر سکتا ہے. لا تخف کا نا، اے موسیٰ اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں. تو اس کا مطلب بولا ہے نا، تبھی تو کلیم اللہ کہتے ہیں ان کو. کلیم اللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے، جس سے اللہ بولے اور جو اللہ سے بولے. 8ویں صفت صادق. خدا کا ہر کام صحیح ہے، برحق ہے، وہ سچا بھی ہے، اس کے افعال بھی سچے ہیں، اس کے اقوال بھی سچے ہیں، اس کی کتابیں بھی سچی ہیں، اس کے پیدا کردہ حالات بھی سچے ہیں. وہ خود صادق ہے. جیسے دین صادق ہے، مثلا نبی صادق ہے، مخبر صادق ہوتا ہے. جس طرح امام صادق ہیں، جس طرح کونوا مع الصادقین ہے، وہ ذاتاً صادق ہے. ویسا کوئی سچا نہیں، اللہ جیسا سچا کوئی نہیں. ظاہر ہے ساری دنیا کو سچ اللہ سے ٹرانسفر ہوگا، گاڈ گفٹڈ ہوگا. اللہ کو کسی کا گفٹڈ نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے. یہ 8 صفتیں اللہ کی ذاتی ہیں، عارضی نہیں ہے، کسی سے لی نہیں ہوئی ہے، کسی سے مستعار نہیں لی ہوئی ہے، فار دا ٹائم بینگ نہیں ہے، پرماننٹ ہیں، دائمی. یہ 8 صفات ثبوتیہ توحید کی بابت. یہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کے فرقوں میں یہ نہیں ہے. یہ وہ آپ ان سے پوچھ لیں، کسی بڑے مفتی اعظم سے پوچھ لیں، آپ صفات ثبوتیہ بتائیں، وہ نہیں بتائیں گے. ان کے یہاں ہے ہی نہیں. اس طرح آرگنائز شیپ میں یہ شیعہ مذہب کی بیوٹی ہے، یہ امامیہ مذہب کی بیوٹی ہے. یہ پہلا امر ہو گیا آج کا. بھولیں گے تو نہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے صفات ثبوتیہ کتنی ہیں، آپ کہیں گے 8. قدیم، قادر، عالم، حی، مرید، مدرک، متکلم، صادق. اور تفصیل بھی بیان ہو گئی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب آ جائیے دوسرا امر آج کا، دوسرا ایشو، صفات سلبیہ. یہ تو اللہ میں ہیں، اور اب یہ 8 ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں. وہ کیسی ہیں؟ مثلا نمبر 1 شریک، شرکت. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جوائن نہیں کر رہا اللہ کو. نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ نہ ہوتے تو اللہ کی خدائی ختم ہو جاتی. نعوذ باللہ، اللہ ایسا نہیں ہے. ہاں وہ ہے، لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے عمر صاحب ہلاک ہو جاتے. مگر اللہ کے لیے نہیں کہیں گے آپ. یہ اللہ کے لیے لولا کبھی نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ مولا مطلق ہے. خیر، تو پہلی صفت سلبیہ، سلب یعنی نہ ہونا، ثبوت یعنی ہونا، پروف، پروون. یہ ہوتا ہے کہ جو مائنس کی گئی ہو. سلب کا مطلب مائنس، جو مائنس ہے. شراکت، شرکت اللہ سے مائنس ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی معصوم، نہ کوئی فرشتہ. سارے اس کے سلیو ہیں، وہ سب اس کے سلیو ہیں، سب اس کے بندے ہیں. علیکم السلام. دوسری صفت
جو ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں یوں پڑھایا تھا، ہمیں کہا تھا شریک نہیں رکھتا، اس کا کوئی شریک نہیں. میں آسان بنا رہا ہوں. شرکت نمبر 1 صفت سلبی اللہ کی شرکت، یعنی اللہ کے پاس شرکت نہیں ہے، جوائنٹ سسٹم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، اللہ کے ہاں کوئی جوائنٹ سسٹم نہیں ہے. یہ جو ٹرینٹی کے قائل ہیں ہمارے پروفیسر سید یعقوب عباس شاہ کاظمی، یہ تو ماہر ادیان بھی ہے ماشاءاللہ، ماسٹر انہوں نے کیا ہوا ہے اسی میں. ہاں وہ جو روح القدس اور ہاں وہ جو کہتے ہیں ہاں 3 مورتی، بالکل بالکل، وہ 3 مورتیاں ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی، وہ 3 طاقتیں، جیسے جس کو ہولی سول کہتے ہیں یا گوسٹ کہتے ہیں یا جو بھی کچھ مریم و عیسیٰ کو اور پھر اللہ کو ایک جوائنٹ فیملی تصور کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے. یہ شیعت کی بیوٹی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں. ترکیب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی اعضاء و جوارے سے نہیں بنا ہوا. ایسے نہیں ہے کہ بھئی جیسے سخاوت حسین کا یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ پیشانی ہے، یہ داڑھی ہے، یہ سینہ ہے، یہ ٹانگیں ہیں، یہ ہاتھ ہے. ایسے اللہ نہیں ہے. یا انسان کو رکب ہے، اللہ تھوڑی ترکیب ہوگا. مجھے یاد ہے جب میں سرگودا میں، مجھے شوق تھا بھائیوں کے جلسوں میں بھی جانے کا. مودودی کے دور میں میں مودودی صاحب کے جلسے میں بھی چلا گیا تھا. میاں طفیل صاحب بھی مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے. انہوں نے مجھے ایک مرتبہ افطاری بھی کرائی. میں اس وقت میٹرک پاس کی ہوئی تھی میں نے. تو میرے استاد تھے امام علی شاہ، شاید آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا. اچھے بہت بڑے شاعر اہل بیت تھے، ذاکر اہل بیت تھے، مگر توفیق سلب ہو گئی، گمراہ ہو گئے. آج بھی گمراہ ہیں. تھے میرے استاد، گمراہ ہو چکے ہیں، آل محمد کا مذہب چھوڑ گئے. جیسے آج ہی آپ نے میسیج دیکھا ہوگا، ایک خاتون نے آج میسیج بھیجا ہے کہ میں مسلمان تھی اور میں فلاں مذہب پہ چلی گئی ہوں. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. تو وہ امام علی شاہ صاحب جو میرے ویسے تو بڑے نیک انسان ہیں، مگر آل محمد کا مذہب چھوڑ گئے. تو میرے ساتھ بلکہ ان کے مناظرے بھی ہوئے، میرے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوئے. طالب علمی کے زمانے مناظرے ہوتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ تو چل میرے ساتھ، جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، جماعت اسلامی میں تو ہمارے جاننے والے بہت ہیں اور وہ ذرا معتدل بھی ہیں، اکثر لوگ معتدل ہیں جماعت اسلامی کے. یہ میرے بچے جو ہیں، یہ دونوں جو بیٹھے ہیں، یہ وہیں پڑھے ہوئے ہیں، منصورہ کے پڑھے ہوئے ہیں. ہاں یہ منصورہ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی، ہم تعصب نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہی ہے الحمدللہ. تو وہاں میں گیا تو جب میں روزہ تھا، واجب روزے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. تو ہوا اس طرح کہ روزے کا وقت ہو گیا افطاری کا. تو امیر جماعت اسلامی صاحب نے، وہ بڑے صاحب حضرت صاحب، انہوں نے یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ روزہ پہلے افطار کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں. ہم شیعہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں. دونوں طریقوں سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. حضور کا طریقہ وہ ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اصل میں اہل سنت کا یہ طریقہ ہے. تو انہوں نے پہلے افطار کیا، کھجور وجور تھی اور ساتھ میں وہ روح افزا کہ ایک ایک. تو وہ امیر جماعت اسلامی صاحب نے میری طرف رخ کر کے کہا کہ یہ بچہ، ظاہر ہے میں میٹرک میں تھا تو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو یہ بچہ روزہ افطار نہیں کرے گا. تو اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے کہا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ بڑا سا مائک لگا ہوا تھا، موٹا سا. اس زمانے میں ایسے مائک نہیں ہوتے تھے، ایسے مائک ہوتے تھے کہ وہ چیئر بھی چھپا لیتے تھے، اتنے بڑے بڑے گھڑے جتنے مائک ہوتے تھے. وہ مائک میں انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے یہ جعفری ہے بچہ. تو انہوں نے پھر مجھے 15 منٹ کے بعد، نماز کے بعد، خود باقاعدہ لے کر آئے میرے پاس کھجور اور کہا کہ میں جعفری کا
یعنی جعفری مسلک والے کا میں روزہ افطار کراؤں گا۔ بندے کو سٹرونگ ہونا چاہیے، میں یہ مقصد میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ بندے کو، یہ ہمارے سریکی میں کہتے ہیں ڈھل مل یقین، ڈھل مل یقین نہیں ہونا چاہیے، بندے کو عقیدے میں سٹرونگ ہونا چاہیے، بالکل ٹھوک بجا کے کہے کہ یہاں میں شیعہ ہوں، میں اہل سنت کا احترام کرتا ہوں، مگر میں الحمدللہ شیعہ ہوں، شیعہ مسلک سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ مرکب نہیں ہے، کسی سے اللہ مرکب نہیں ہو، کوئی اس کا یوں کہیں کہ بھئی اس کا کوئی بازو ہے۔ ہاں، اللہ کی جو آنکھ کہا گیا مولا علی کو، یا اللہ کا ہاتھ کہا گیا مولا علی کو، یا اللہ کا پہلو کہا گیا مولا علی کو، یا اللہ کی زبان کہا گیا، اس سے مراد وہ فزیکل نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، وہ اسپرچول ہے، اور پاور سے مراد ہے کہ اللہ اگر بولے گا تو علی کے لہجے میں مثلاً بولے گا، اگر دیکھے گا تو علی کی آنکھ سے دیکھے گا، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ مرکب نہیں ہے، ترکیب کی ہم نفی کرتے ہیں اللہ سے، یہ دوسری صفت ہے سلبی۔ تیسری صفت جو مکان، محل، اللہ کا کوئی محل نہیں ہے، یہ غلط مشہور تھا کہ اللہ عرش پہ ہے، آپ کہتے نہیں اوپر والا، یہ اوپر والا ویسے احتراماً کہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کو فزیکل آپ اوپر والا مان رہے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اوپر وہ ایسا نہیں کہ وہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ، مکان نہیں رکھتا، مکان صفت سلبی ہے، محل نہیں ہے اس کا کوئی کہ ایک جگہ ہے، عرش پر اس کی رحمت کا جوبن زیادہ ہے، یہ مطلب ہے، یہ جیسے حضور ہیں، حضور کے روضے پر اس کی رحمت کا جوبن ہوگا، اللہ کا کیپٹل ہوگا رحمت کا، مگر یہ نہیں کہ اللہ نیو یارک میں نہیں ہے، مدینہ میں ہے۔ تو اللہ مکان کی ہم نفی کرتے ہیں، سلبی جو صفت ہے تیسری، اللہ کا مکان کوئی نہیں، اللہ مکان سے مبرہ ہے۔ چوتھی صفت، السلام علیکم، اللہ کی یہ ہے کہ وہ حلول نہیں رکھتا، حلول، یہ حلول یعنی سلبی صفت، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ یہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ اس عقیدے میں مبارکباد کے قابل ہے، ہم بالکل اس تصوف کے قائل نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جس میں یہ کہا جائے کہ جب کتا بھونکتا ہے تو اس میں اللہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی و اللہ کہیں حلول نہیں کرتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ جو محی الدین عربی تھا مثلا، ہم اس کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہم عرفان کے قائل ہیں، ہم حلول کے بالکل قائل نہیں۔ یہ انا الحق والی جو آوازیں ہیں، ہم انا الحق والے نہیں ہیں، ہم علی مع الحق والے ہیں، والحق مع علی والے۔ لہذا یہ ضروری ہے بتانا، اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے کیونکہ بدقسمتی سے عقائد پڑھے نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے وہی پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب یہیں پر، یہ جہاں یہ علی بیٹھے ہیں، یہاں یہ علی محمود جہاں بیٹھے ہیں، تو یہیں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی درس شروع نہیں ہوا تھا، بہت پرانی بات ہے، تقریباً کچھ سال پہلے کی، فرمانے لگے کہ میں اب تو حفظ قرآن میں نے شروع کر دیا، حفظ قرآن۔ میں بڑا حیران ہوا کہ حفظ قرآن اس عمر میں، تقریباً 75 کے تو ہوں گے، حفظ قرآن شروع کر۔ میں نے کہا بھائی بڑی بات ہے اگر آپ نے، تو کتنی صورتیں حفظ کر لی؟ کہہ لیں گے ایک کر لی ہے۔ میں نے کون سی؟ سورۃ الکوثر۔ میں نے کہا سنا دیجیے۔ کہہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر لم یلد ولم یولد۔ اب یہ حال ہے ہماری قوم کا، درس میں آنا نہیں ہے، کلاس پڑھنی نہیں ہے، بچوں کو اسکول میں لانا نہیں ہے، درس قرآن میں آنا نہیں ہے، آن لائن کچھ سیکھنا ہے نہیں، کتنی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، شین کاف اپنی ٹھیک نہیں کرنی، اور یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں جن کو سورۃ الکوثر آج تک نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو غلط نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، بہت بڑے امیر ہیں، بہت بڑا، کیونکہ وہ اتنا امیر ہے کہ
جتنا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا وہ امیر ہے۔ اور ایک دفعہ مجھے اس نے بتایا تھا کہ میری زمین میں لاری، اس زمانے میں لاریاں ہوتی تھی نا، لاری پرانی جو لاریاں ہوتی، ہاں بس لاری کہتے ہیں، کہ لاری میری زمین میں صبح اگر چلے تو عصر تک چلتی رہتی ہے، میری زمین ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا زمیندار۔ تو وہ نماز کا بڑا پابند تھا، تو میں نے اس کو ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار تو یہ بتا، تو اپنا دوست ہے، 4 سال ہو گئے اکٹھے پڑھتے ہوئے، میٹرک کر لی، ایف اے کر لی، یہ بتا کہ تو نماز تجھے آتی ہے؟ اس نے کہا میں تو بس جب نماز شروع کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ سیاں معاف کرے، اللہ سیاں معاف کرے، سجدے میں بھی یہی، رکوع میں بھی یہی، سرکی میں اللہ سیاں معاف کرے، اللہ سیاں۔ میرے بھائیوں خدا را ایسے نہ کرو، یہ اللہ سیاں والے نہ بنو، اللہ سیاں معاف کرے پڑھنا ہے، شین کاف ٹھیک کریں، پڑھیں اور یاد کریں ساری چیزیں۔ اللہ حلول نہیں رکھتا، یہ صفت اللہ میں نہیں ہے، یہ چوتھی صفت ہے جو اللہ میں نہیں ہے۔ پانچویں صفت محل حوادث نہیں، اللہ میں حادثات نہیں ہوتے۔ دیکھیے میں ایک زمانے میں بہت پتلا تھا، پھر ایک زمانہ آیا میں بہت موٹا ہو گیا، 42 نمبر کی پینٹ میں پہنتا تھا ایک زمانے میں، اب وہ سکڑ کے 36 نمبر کی ہو گئی۔ بتائیں، اندازہ لگائیں ذرا، وہ 42 کہاں 36 کہاں، بلکہ اب تو 34 آ رہی ہے، بلکہ 36 بھی ختم ہو گئی، اب 34 آ گئی، اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ 32 آئے گی، وہ 32 جتنے دانت ہیں اتنی پینٹ بھی نمبر اس کا وہی ہو جائے گا، یا پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے۔ دیکھیں ایک زمانے میں بالکل دبلا پتلا تھا، میری داڑھی نہیں تھی، ایک زمانے میں داڑھی آئی، میری داڑھی گھنی نہیں تھی، پھر میری داڑھی بڑی گھنی ہو گئی، سر کے میرے بال بڑے گھنگھلیالے تھے، آج پورا پلاٹ صاف ہو چکا، انلیس کہ ترکی جاؤں اور جا کے لگوا کے لے آؤں، جیسے وہ میرے شاگرد مولانا وسیم عباس سلمہ لگوا کے آئے ہیں۔ ہاں اور بھی کافی لوگوں نے لگوائے ہیں، شریفوں نے، جیسے شریف بھی لگوا کے آئے ہیں، تو یا تو پھر وہاں لگوا کے آؤں۔ اب دیکھیں اب میرا سر تقریباً صاف ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے داڑھی میری اگر میں کلف نہ کروں تو 100% سفید ہے، بابا لگوں گا شاید آپ اگلے ہفتے اگر میں کر کے نہ ہوں 2 ہفتے بعد تو آپ پہچانیں گے نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے ہمارے مولانا کہاں ہیں، اس لیے میں چھوڑ نہیں رہا ہوں کلر کرنا، کیونکہ اسی شکل سے آپ نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے یہ چلنے دیں۔ تو یہ ہوتے ہیں حوادث۔ حوادث سمجھ میں آ گئے؟ ایک زمانے میں ہمیں کوئی بیماری نہیں تھی، ایک زمانے میں ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں تو کنٹرول ہو جاتی ہے بیماری، دوائی نہیں لیتے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے حوادث، حادثے، نئی سے نئی جو انہونی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ میں ایسا نہیں ہے، اللہ کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، نہ وہ بچہ تھا نہ بوڑھا ہوگا، نہ جوان تھا نہ پیدا ہوا نہ مرے گا، لم یلد ولم یولد، وہی سورۃ الکوثر کے بعد جو بھائی نے پڑھا لم یلد ولم یولد۔ خیر بات یہاں بہت طویل نہ ہو، وقت دامن کوتا ہو رہا ہے۔ یہ جو نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے 6 سے 7 بجے کا، یہ دراصل جو ڈے ٹو ڈے ہماری لائف میں غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ پچھلی مرتبہ 5 امور تھے، آج ابھی دوسرے امر پہ ہے۔ تو اللہ کی جو صفت اللہ میں نہیں ہے، 5ویں وہ حادثہ ہے، ایکسیڈنٹل، اس کے حالات نہیں ہوتے۔ چینج آف ایٹماسفیئر، چینج آف سراؤنڈنگز، چینج آف کنڈیشنز، چینج آف ایج، چینج آف سٹرکچر۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ آدم کے دور میں بڑا پتلا تھا اور آج بڑا موٹا ہو گیا، ایسے نہیں ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ کے محل حوادث ہے ہی نہیں۔ اچھا اب آ جائیے چھٹے، اللہ رؤیت اللہ میں نہیں ہے، یعنی مرئی نہیں ہے، اللہ کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ الگ چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ جس اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں، حل رہتا ہو، دیکھا بھی ہے اسے؟ فرماتے ہیں لم اعبد ربن ما اراہو، جس رب کو میں نے نہیں دیکھا میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ بالکل دیکھا ہے میں نے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایسے کوئی اللہ کا، جیسے میں نے عرض کیا سرگودا میں، وہ بات وہ بیچ میں رہ گئی، ایک دفعہ میں سرگودا میں گیا، مجھے شوق تھا بڑا، یہ جو سنی مولوی ہمارے ہیں نا، یہ سر لگا کے پڑھتے تھے،
تو وہ داڑیاں لمبی ہوتی تھیں، تو بچے تھے نا تو ذرا وہ داڑھی ہلتی تھی پنکھے سے، وہ زمانے میں وہ دوسرے پنکھے ہوتے تھے نا وہ جو ہاتھ والے، تو ذرا وہ انجوائے کرنے بھی چلے جاتے تھے کہ وہ بڑی داڑھی ہے ہل رہی ہے، غلام اللہ خان کو سننے چلے گئے۔ تو سرگودا میں گیا تو وہ مولوی صاحب جو تھے وہ سر میں کہہ رہے تھے، بڑی زبردست سر تھی۔ اب میری تو خیر کل مولانا بخاری صاحب نے کہا کہ ہم تو بے سرے ہوتے ہیں مولویوں کو کہاں سر ہوتی ہے بیچارہ، تو میری تو سر ہے نہیں، مگر جو سر اس نے لگائی اوئے ہوئے، بندہ کہتا تھا کہ بس کیا صدقے وارے چلا جائے۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کو کہا کہ اللہ سونیا تو اگر میرے پاس آئے تو میں تیرا کھوسا سلواؤں، میں تجھے لاچا پہناؤں، میں تجھے بوسکی کی قمیض پہناؤں، میں تجھے اپنے ابا کی پگڑی پہناؤں۔ یہ اللہ ہمارا نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ ہمارا یہ نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے وجود کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی شاہ جی سے پوچھیں رات کو شاہ جی کتنے بجے میں آیا ہوں؟ 1:30 بجے آیا ہوں، اور ان سے پوچھیں کہ کتنے بجے نیچے اترا ہوں؟ 3 بج کے، دیکھیں ان سے پوچھیں، آخر میں کوئی مشین تو نہیں ہوں نا، اور میں غریب نے کل 6 گھنٹے گاڑی چلائی تھی، پرسوں 8 گھنٹے گاڑی چلائی تھی، اندازہ لگا لیں۔ یہ ان سے پوچھیں، الحمدللہ میں 3 بجے، بلکہ اٹھا تو پہلے کا ہوا ہوں، 3 بجے تو میں نیچے اتر گیا تھا، شاہ جی گواہ ہے اس بات کے۔ 1:30 بجے بندہ آیا ہے، 2 بجے بندہ سویا ہے، 2:30 بجے بندہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ کیا کوئی بندہ مشین ہے کوئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی بھی نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تہجد کے ٹائم پہ میں سو رہا ہوں یا نماز کے۔ میرے پاس یہاں ایک شاگرد آئے، ایک تو آغا ہمارے شاگرد ہیں، یہ تو بہت نیک ہیں، یہ تو ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، مولانا مختار حسین سقفی کی، اور ان کو بچوں کو بھی اور بیگم کو بھی لانے کی اللہ توفیق دے۔ ابھی تک تو نہیں لائے، آئے؟ اچھا آئے، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اور حاجی محمد رضا گجر صاحب کے لیے، آف نور جمال کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ ان کی بیگم صاحبہ بھی آئیں درس میں اور پروگراموں میں انشاءاللہ، ان کی صاحبزادی اللہ ان کو صاحبزادہ بھی عطا کرے۔ ہمارے علی محمود ہیں، نام تو ان کا ڈراؤنا ہے، پہلے بتا دوں، یہ ہیں تو اپنے ہیں، نام ان کا ہے علی محمود فاروقی، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ اپنے ہیں، ہاں ماتمی ہیں، ماتمی بالکل، مولائی ہیں، شیعہ ہیں، اثنا عشری۔ خیر نام ذرا ان کا، وہ میرے والد صاحب قبلہ تھے، ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، بہت بڑی داڑھی تھی۔ مجھے بھی کچھ بندوں نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ بھی داڑھی رکھ لیں، اتنی بڑی داڑھی رکھیں۔ میں نے کہا بھی وہ اس وقت رکھیں گے جب بیکار ہو جائیں گے، ابھی تو کام کر رہے ہیں نا۔ بیکار سے مراد یہ جب جاب واب نہیں کرنا، جب یہ پیشیوں پہ نہیں جانا، جب شیعوں کے کیس نہیں لڑنے عدالتوں میں، پولیس کے ڈی آئی جی آئی جی سے نہیں ملنا، پھر کریں گے، کر لیں گے جب بابا جی بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ بالکل۔ اب ظاہر ہے تھوڑا سا فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی سی داڑھی ذرا مختصر رکھنی پڑتی ہے۔ خیر بات بہت طولانی نہ ہو جائے، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ آج صاحب پہلے تو دعا کر رہے تھے ملک حسین رضا علوی کے لیے، مولانا ملک علی رضا علوی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان دونوں بھائیوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، اور اسی طرح اپنے بزرگ ملک محمد نواز صاحب کے لیے جو رئیس اعظم ہے سنرال کے، ان کی زندگی کی دعا کرتا ہوں، ان کے والد کے بھی درجات بلند ہوں، میرے والد کے بھی درجات بلند ہوں۔ محمد اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں صحت بھی دے، ان کی بیگم کو بھی ان کو لانے کی اللہ توفیق دے، ان کے بچے بھی آئیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بچے آئیں گے تو اللہ ان کو بھی بچے لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک امیر محمد خان صاحب ماشاءاللہ یہ بھی آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی حاجی ملک امیر محمد خان صاحب، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی بھی تشریف فرمائے، پیرزادہ صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ سید محسن رضا صاحب بھی تشریف فرمائے جو 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ لے چکے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو سید بزرگوار ہیں، میں تو ان کو محسن بھائی کہہ رہا تھا، یہ تو سید ہیں، اولاد رسول ہے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ کیونکہ یہ آرٹسٹ ہے نا تو پھر آرٹسٹوں کو کم لوگ سید سمجھتے ہیں، جی ہاں جی، تو یہ بہرحال بہت ہی نیک انسان ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پروفیسر شاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، ان کی والدہ کو بھی ان کے رزق مال میں برکت دے، حاجی صاحب کو بھی، عباس رضا شاہ صاحب کو بھی صحت دے، حاجی ملک امیر محمد خان کو بھی اللہ صحت دے، پیرزادہ صاحب کو بھی مکمل اللہ صحت دے، دیگر بھی جو مریض ہیں، خود محسن بھائی کے لیے بھی، ان کی بیگم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں،
حاجی رضا گجر صاحب کے لیے، ان کی بیگم کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، آغا مختار کی زوجہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں بھی شفا دے۔ وہ جو مانیٹر ہمارا غائب ہے اس کی بیٹیوں سندس کنول چٹھا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، ان کی والدہ کی جنت کی، ان کے سسر کی جنت کی، اور اسی طریقے سے ہمارے خرم میاں اللہ ان کی زندگی کرے، بہت زبردست آفیسر ہے، ایسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا عہدہ اور دے دے، جس طرح یہ ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی بے لوث مدد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہاں میرے پاس ایک صاحب آئے، آپ سن کے حیران ہوں گے، یہاں پر میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ جی فگر بتا دیں، خرم سنا ہے آپ کے کوئی بیٹے ہیں خرم، علیکم السلام بیا بیا ان انگشتر تو آمدے بیا، تو مجھے کہتے ہیں آپ کے کوئی بیٹے ہیں خرم؟ میں نے کہا بالکل بیٹے ہیں خرم۔ کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں فلاں جگہ؟ میں نے کہا بالکل کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ فگر بتا دیں کتنے پیسے دیں ہمارا کام؟ میں نے کہا نہ میرا بیٹا پیسے لیتا ہے نہ اس کا بابا پیسے لیتا ہے، ہم نے زندگی میں پیسے دیے ہیں، اس کا کام کروا دیا ہے، یہ گواہ بیٹھے ہیں، ایک ٹیڑھی پیسہ نہیں لیا۔ وہ اس دن کافی لے کر آیا، میں نے کافی کے بھی $2 اس کی جیب میں ڈال دیے، مبادہ تو باہر جا کے کہے کہ خرم کے بابا کو میں نے $2 کی کافی پلائی تھی۔ ہم بڑے غیرت مند ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں یہ حاجی صاحب گئے تھے، پوچھے کتنی عزت دی۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو ارشاد ہے نا، آپ فرماتے ہیں، آقا بولے کفارت و شاباش، بس یہ ٹائم پہ آ جائے نا، آقا مختار ہے بہت لائق مگر ٹائم پہ نہیں آ رہا، یہ اس کو جرمانہ کرنا پڑے گا اگلی دفعہ سے، جتنے منٹ لیٹ ہو اتنے $, اس سے لیے جائیں۔ جی ہاں، میں خود بھی یقین کریں، آقا مختاری کی طرح میں بھی بڑا ابتدا میں بڑا میں ٹائم کا پابند نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ہیں آیت اللہ ہیں، علامہ ہیں بہت بڑے، راجہ محمد مظہر علی خان، میری ان کی دوستی کو آپ حیران ہوں گے، 50 سال ہو گئے، آج تک بال نہیں گزرا بیچ میں سے، بچپن کے ہم دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے جرمانے کر کر کے مجھے ٹائم کا پابند بنایا۔ میں تو آغا سے بھی زیادہ، جب وہ کلاس ختم ہوتی تو میں باہر کھڑا رہتا تھا دروازے پہ، چپکے سے گھس کے استاد کو جا کے کہنا کہ یہ آپ کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، وہ سمجھیں گے کہ میں پہلے سے آیا بیٹھا تھا۔ تو اس طرح میں بھی کرتا تھا۔ خیر میں واحد مولوی ہوں جو اپنی خامیاں بتاتا ہے تاکہ اچھا ہے نا، کچھ اصلاح ہو جائے۔ میں سید سجاد حسین شاہ صاحب ہمدانی جو چکوال والے ہمارے متولی ہیں، فی الحال جو بڑی خدمت کر رہے ہیں سینٹر کی، بے لوث بغیر کسی پیسے کے، بلکہ پیسے دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی کرے اور اس طرح سینٹر آباد و شاد رہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ ذرا ٹائم کی پابندی کریں مہربانی فرما کر۔ یہ 6 سے 7 کا جو آج ہم بھی لیٹ ہو گئے، آلموسٹ 6:30 بجے شروع کیا، اس لیے کہ لوگ لیٹ آئے، میں تو خیر الحمدللہ کل سے آیا ہوں 1:30 بجے رات سے آپ کی خدمت میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دراصل یہ کلاسز ہیں یہ آپ سب کے لیے، بچے بھی آپ کے آئیں، بیویاں بھی آئیں، بہنیں بیٹیاں بھی آئیں، مائیں بھی آئیں، بیگمات بھی آپ کی آئیں، نواسیاں پوتیاں بھی، نواسے پوتے بھی آئیں، یہاں پر 80 سال کا بوڑھا آئے، 5 سال کا بچہ ہے، سب کے لیے یہ کلاس ہے، بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے، آج دوسری کلاس ہے الحمدللہ۔ آپ نے اب تک ملاحظہ فرمایا کہ ہم نے جو سلبیہ صفات بیان کی اس میں ہم 6 نمبر تک پہنچ گئے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ 2 اور بیان کریں، آج یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں۔ احتیاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، جتنے بھی آپ بڑے ہوں نا، بڑے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیے گا خود۔ ایک ملک کا صدر یہیں پر آیا، یہیں پر مجاہد حسین شاہ مرحوم اس بات کے گواہ ہیں۔ میں الخوئی مجلس پڑھنا گیا ہوا تھا، باہر کوئی 6-7 گاڑیاں یہاں موجود تھیں، یہاں پر آیا۔ خیر ملاقات تو ہوئی، اس وقت نہیں ہوئی، میں تو لیٹ آیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی فلاں بچہ ہے اپنا، تو آپ نے اس کو ایک گھگی مار دینی ہے۔ میں نے کہا صاحب بہادر، میں پاکستان کا صدر نہیں ہوں کہ غلط گھگیاں ماروں، میں آل محمد کا غلام، میں نے نہ زندگی میں جھوٹ بولا ہے نہ جھوٹ لکھا ہے، میں نے الحمدللہ صاف انکار کیا۔ اب دوسری بات بھی سمجھ لیجئے گا، ایک ملک کا وزیر اعظم مجھے، وہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، ایک ہوٹل تھا، اس میں ریسٹورنٹ تھا ایک مینہٹن میں،
نہیں 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 میں بتاتا ہوں ابھی، میں بھی بتاتا ہوں، مجھے یاد ہے، یہ کیپٹن شاہین کا تھا. اچھا کشمیر، وزیر اعظم صاحب مجھے کشمیر میں ملے باہر کھڑے ہوئے. اب میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارے ہاں بھائی تھے ہمارے، ٹیکسی چلاتے تھے، ہاں سمجھ گئے نا. میں نے ان ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ ذرا یہ ان کے اسحاق ڈار وغیرہ پتہ نہیں وہ 4-5 بندے تھے، ان کو ذرا رائڈ دے دیں. تو انہوں نے ڈبل سواری آگے بٹھائی. اندازہ لگائیے یہ بھی زمانہ تھا. اسحاق ڈار اور مشاہد حسین کو آگے ڈبل بٹھایا اس ہمارے وہ ٹیکسی ڈرائیور دوست نے. جی ہاں خیر، تو وہ جناب آئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گھگی مار دیں. میں نے کہا جناب میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہوں کہ میں گھگیاں مارتا پھروں. میں نے تو جھوٹ نہ لکھا ہے نہ بولا ہے. الحمدللہ میرا ہاتھ کھڑا ہے. کوئی ماہ کا لال جب سے میں بالغ ہوا ہوں میرا جھوٹ ثابت کر دے، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں. میں سچوں کا جی ہاں، یہ دیکھ پوچھ رہے ہیں ان سے، یہ جو ISI کے آپ کے سربراہ ہیں. خیر وہ تو بیچارے ویسے آئے تھے، وہ تو ویسے اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ ان کو CNC بھی بنائے. یہیں پر بیٹھے، یہیں پر ہمارے پاس ہی، یہیں جہاں پر یہ پیرزادہ صاحب ہیں یہیں پر بیٹھے رہے. جنرل فیض حمید جو ISI کے سربراہ تھے، اب جو CNC بنیں گے انشاءاللہ. وہ تو ویسے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، مگر آئے تو حاجی صاحب کے توسط سے تھے، ویسے ہمارے وہ رشتہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش رکھے اور مزید آنے کی توفیق دے. کتنے ہو گئے جناب؟ 7. 8ویں صفت، اللہ محتاج نہیں، میں اور آپ محتاج ہیں، وزیر اعظم بھی محتاج ہے. ویسے اس اللہ کو سلام نہ کریں جس نے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کو مجھ جیسے مسکین کا محتاج کر دی. ذرا غور تو کریں نا. تو اس سے اللہ کا شکر ادا نہ کریں. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. اللہ نے ان کو اوقات دکھا دی، اوقات ان کو اللہ نے دکھا دی. خیر ہم تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لمحے لمحے پہ محتاج ہیں. اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اللہ کی جو صفت نہیں ہے 7ویں، اللہ محتاج نہیں ہے، احتیاج نہیں رکھتا. وہ غنی ہے، هو الغنی. وہ غنی یہ مطلق ہے، غنی یہ مطلق ایبسولوٹ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. جنہوں نے لوگوں کو غنی بنایا ان بیچاروں کی تو لاشیں بھی دفن کے لیے محتاج رہی. غنی وہ نہیں ہوتا کہ جو محتاج ہو، غنی وہ ہے. آخری بات عرض کریں، 8ویں صفت زائد بر ذات، یعنی خدا کی کوئی صفت ذات کی ایڈیشنل نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، اضافی نہیں ہے. میرا آپ کا علم اضافی ہے. یعنی سخاوت حسین کی ذات اور ہے، اس نے جو PhD کی ڈگری حاصل کی ہے وہ اور ہے. سخاوت حسین کی ذات اور ہے، اس نے جو اجتہاد پڑھا ہے، پورا امتحان دیا ہے، وہ سخاوت حسین کی صفت الگ ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے اثنا عشری کا عقیدہ. آج کی حد تک اگرچہ کم پڑا ہے مگر کافی ہے. اگلے سنڈے کو مہربانی فرما کر پورے 6 بجے آ جائیں. 5 سے 6 کا تو مدرسۃ القرآن چھٹی ہو گئی ہے، بچے لا نہیں رہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، وہ چھٹی ہے. 6 سے 7 بجے مدرسۃ المہدی کے لیے آپ آ جائیں تاکہ یہ زبردست کلاس اگلی دفعہ کلاس نمبر 3 آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو جائے. اور اگلی دفعہ درس قرآن بھی ہوگا، مگر آج درس قرآن نہیں. اسی جگہ ہم جشن کا آغاز کر رہے ہیں، فوراً ودن اے منٹ ہم جشن کا آغاز کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.